کہ 22 اکتوبر 1947 کو کیا واقعہ پیش آیا، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے اور ریاست کے لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کس نے کھیلا۔ وہ دن ریاست جموں کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک المناک دن ہے۔ تو یہ 22 اکتوبر کا دن، جس دن قبائلی علاقوں سے ایک بڑی تعداد میں قبائلی لوگ ریاست جموں کشمیر کے اندر حملہ آور ہوئے اور مختلف تنظیموں کی، گروہوں کی اور جتھوں کی صورت میں انہوں نے ریاست پر یلغار کی۔ وہ منصوبہ جناب لیاقت علی خان، پہلے وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بنایا۔ اسی طرح ریاست جموں کشمیر جو تھی، یہ مسلم اکثریتی ریاست تھی اور اس کا جو حکمران تھا وہ مہاراجا ہری سنگھ تھا۔ اب مہاراجے کو ایک آئینی سربراہ تسلیم کر لیا جائے اور یہ ریاست ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر لے۔ لیکن اسی دوران کچھ لوگوں نے، ہماری اپنی ریاست کے کچھ لوگوں نے پاکستان کے زعماء کو، سیاسی قیادت کو یہ بتایا کہ شاید مہاراجا علیحدگی پسند ہے، مہاراجا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا الحاق یا کوئی ایسا تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ اس تقسیم کی ذمہ داری ان قبائلی حملہ آوروں پر ہے۔ اگر وہ ریاست جموں کشمیر کی جو تقسیم ہوئی ہے، یہ ایک سامراجی منصوبہ تھا۔ ضروری ہے کہ وہ یہ منصوبوں کو پڑھیں، آپریشن گلمرگ کو دیکھیں وہ کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو مقامی قیادتیں تھیں وہ مذہبی طور پر جذباتی ہو کر یا سیاسی تدبر کی کمی کی وجہ سے وہ ایک خاص منصوبے کے اندر الجھ گئیں۔ حالانکہ یہ 22 اکتوبر کا جو قبائلی حملہ ہے، یہ ریاست کو تقسیم کرنے کا سبب بنا ہے۔ اس شخص کی بحالی کی ایک جاندار اور شاندار کوشش ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڑ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت استادوں کے استاد جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، مولا پاک کا بڑا احسان ہے جناب اورنگزیب صاحب۔ جی پروفیسر صاحب، آج اکتوبر 22 ہے اور اکتوبر 22 کو کشمیر پہ قبائلیوں کی جانب سے حملہ ہوا اور اس حملے میں جو معصوم لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ اس ریاست جموں کشمیر کی جو صحیح تاریخ ہے وہ نہ لوگوں کو بتائی گئی ہے، نہ پاکستان کے لوگوں کو اور نہ ہندوستان کے لوگوں کو اور نہ کشمیر کے لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ اکتوبر 22 1947 کو ایسا کیا ہوا کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ گزشتہ 78 ایئر سے وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ ریاست ایک تقسیم ہے اور ریاست کے جو لوگ ہیں وہ 1947 سے لے کے ابھی تک وہ مشکلات میں ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آج اس جو یہ 22 اکتوبر 1947 کو کیا واقعہ پیش آیا، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے اور ریاست کے لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کس نے کھیلا۔ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اورنگزیب صاحب، پہاڑی رنگ میڈیا کے وساطت سے اور آپ کی سرپرستی میں آج ہم جس دن کے حوالے سے، جس دن کی مناسبت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ دن ریاست جموں کشمیر کی سیاسی تاریخ کا ایک المناک دن ہے۔ مختلف لوگ اس دن کے حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں۔ اگر تو اس دن کو ہم مطالعہ پاکستان کی نظر سے دیکھیں تو یہ دن کوئی آزادی کا یا ریاست کے حقوق کی بحالی کا یا ریاست میں لوگوں کے تشخص کا یا ریاست میں دبے ہوئے لوگوں کو سیاسی حقوق دینے کے حوالے سے کسی تحریک کا دن ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے نظر سے دیکھیں تو یہ 22 اکتوبر کا دن، جس دن قبائلی علاقوں سے ایک بڑی تعداد میں قبائلی لوگ ریاست جموں کشمیر کے اندر حملہ آور ہوئے اور مختلف
تنظیموں کی، گروہوں کی اور جتھوں کی صورت میں انہوں نے ریاست پر یلغار کی، اور اس یلغار کے حوالے سے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ وہ منصوبہ جناب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بنایا، اور ان کا منصوبہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ یہ ایک آبادی کے اعتبار سے اکثریتی ریاست تھی، اور اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے 3 جون 1947 کا جو تقسیم ہند کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کے مطابق اکثریتی مسلم ریاست ہونے کے نسبت سے اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے۔ یہ اس حملہ کی پس منظر کی ایک سیاسی ترکیب تھی، ایک سیاسی منصوبہ تھا۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا، اس 3 جون 47 کے تقسیم کے منصوبے کی روح سے ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے کو ہم برٹش انڈیا کہتے تھے یا کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ہندوستان کے اندر، جن کی تعداد تقریباً 557 تھی، وہ ریاستیں تھیں۔ وہ ریاستیں براہ راست حکومت برطانیہ کے نہیں بلکہ تاج برطانیہ کے تابع تھی، اور ان ریاستوں کے ساتھ حکومت برطانیہ کا یا تاج برطانیہ کا مختلف ریاستوں کے ساتھ مختلف طریقے سے معاہدے تھے۔ ان ریاستوں میں سے ساری ریاستوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ انڈین ڈومینین کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان، ہندوستان کی جو نئی ریاست قائم ہو رہی ہے انڈیا کے نام سے یا بھارت کے نام سے یا پاکستان کے نام سے جو ریاست قائم ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں اپنی سہولت و آبدید کے مطابق وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ان 557 ریاستوں میں سے 3 ریاستیں ایسی تھیں جن میں ایک ریاست حیدرآباد تھی۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جس کی آبادی اکثریتی ہندو تھی اور اس کا حکمران نواب مسلمان تھا۔ ایک ریاست جوناگڑھ تھی، وہ اس کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ بھی ہندو تھی اور غیر مسلم تھی، جبکہ اس کا نواب جو تھا وہ مسلم تھا۔ اسی طرح ریاست جموں کشمیر جو تھی، یہ مسلم اکثریتی ریاست تھی، اور اس کا جو حکمران تھا وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ اب یہ 3 ریاستیں ایسی تھیں جن کو 3 جون 1947 کے تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق ان دونوں ڈومینین میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں گے، چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ کر لیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کر لیں، چاہیں وہ انڈیپینڈنٹ یا اپنی حیثیت کو قائم رکھیں۔ ان میں جو 2 ریاستیں تھیں، جوناگڑھ کی اور حیدرآباد کی، ان پر تو ہندوستان نے پولیس ایکشن یا فوجی ایکشن کیا، چونکہ وہ ریاستیں اکثریتی ہندو بھی تھیں اور ان کا جو علاقے تھے وہ بھی پاکستان سے ہٹ کے یعنی ہندوستان کے اندر ہی تھے، لہٰذا ان پر تو پولیس ایکشن کر کے ان پر ہندوستان نے قبضہ کر لیا۔ رہی ہماری ریاست جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کا جو مہاراجہ تھا ہری سنگھ، اس کا یہ موقف تھا کہ میری ریاست جو ہے یہ ہندوستان، پاکستان، چین، روس، افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میری ریاست میں جو آبادی کا تناسب ہے اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ بھی ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میری ریاست ان ریاستوں کے مابین کسی صورت میں بھی کسی تنازع کا، نزاع کا سبب نہ بنے، اور یہ ریاست آزاد رہے، یعنی کہ اس کو مہاراجے کو ایک آئینی سربراہ تسلیم کر لیا جائے، اور یہ ریاست ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر لے، یعنی وہ امور طے کر لے جو برطانیہ کے زمانے میں مہاراجہ ہری سنگھ یا ہماری ریاست کے برطانوی حکومت کے ساتھ تھے۔ برطانوی حکومت کے ساتھ ریاست کے 3 وہ تھے یعنی کہ پہلو تھے یا 3 شعبے تھے جو کہ برطانیہ کے سپورٹ تھے، حکومت برطانیہ کے۔
اس میں ایک ڈیفنس تھا، ایک اس کا فارن افیئر تھا، اور ایک کمیونیکیشن کا تھا. تو مہاراجا ہری سنگھ نے یہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پیش کیا حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت ہندوستان کو بھی. مہاراجا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ریاست کسی انتشار، کسی خلفشار، کسی سیاسی توڑ پھوڑ یا کسی بربادی کا شکار ہو. لہٰذا اس نے تدبر کے ساتھ یہ سوچ کر فیصلہ کیا اور حکومت پاکستان کو بھی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، جوں کا توں کا مادہ اسے ہم کہتے ہیں یا مادہ قائمہ بھی کہتے ہیں، اس کو پیش کیا. تو جناب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو قبول کر لیا اور اس پر دستخط کر دی. لیکن بھارت نے، انڈیا نے مہاراجا کے ساتھ اس مادے پر دستخط کرنے سے ٹال مٹول کیا، اور یہ ٹال مٹول کرنے سے اس کی بدنیتی بھی ظاہر ہوتی ہے. چونکہ اگر پاکستان جیسا ملک جو کہ اکثریتی مسلم آبادی کے حوالے سے ریاست جموں کشمیر پر اپنا حق جتا رہا تھا، اگر وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر سکتا تھا تو پھر انڈیا کو بھی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لینا چاہیے تھا. لیکن اسی دوران کچھ لوگوں نے، ہماری اپنی ریاست کے کچھ لوگوں نے پاکستان کے زعماء کو، سیاسی قیادت کو یہ بتایا کہ شاید مہاراجا علیحدگی پسند ہے، مہاراجا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا الحاق یا کوئی ایسا تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا. اس کا جو بینڈ آف مائنڈ ہے، اس کا جو رجحان ہے وہ بھارت کی طرف ہے. لہٰذا ہمیں کشمیر پر چڑھائی کر دینی چاہیے، کشمیر پر حملہ کر دینا چاہیے. اب چونکہ پاکستان ایک یو این او کا ممبر تھا اور یہ بات عالمی اقوام عالم کے سامنے اور اقوام متحدہ کے ضابطوں کے مطابق یہ نہیں تھی کہ پاکستان کھل کر کوئی حملہ کرتا. لہٰذا ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا جس منصوبے کے تحت قبائلی علاقوں سے قبائلیوں کو بلا کر ریاست میں داخل کر دیا گیا. اور یہ بہت ناقص قسم کا اور ریاست کی بربادی کا فیصلہ تھا، جس کے نتیجے میں ریاست آج تک محکوم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، اور اپنی حیثیت بھی کھو چکی ہے، اور یہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس تقسیم کی ذمہ داری ان قبائلی حملہ آوروں پر ہے. اگر وہ حملہ آور نہ ہوتے تو مہاراجا مجبور ہو کر ہندوستان کے ساتھ 26 اکتوبر کو ہندوستان کے ساتھ وہ سرسری عبوری معاہدہ نہ کرتا. مہاراجا کا جو معاہدہ تھا ہندوستان کے ساتھ وہ مستقل نہیں تھا، وہ عارضی تھا، عبوری تھا، سرسری تھا، کہ جب حالات ریاست کے اندر بحال ہو جائیں گے، لوگ امن امان قائم کر لیں گے، ریاست کے لوگ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے، امن امان ہو جائے گا، تو پھر لوگوں سے رائے معلوم کی جائے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پروفیسر یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ جو قبائلیوں کے حملے کے بعد مہاراجا نے انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اس میں یہ تھا کہ انڈیا اس کی مدد کرے، یا اس نے وہ جیسے اسٹینڈ اسٹل معاہدہ تھا اس طرح کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا؟ دیکھیں، مہاراجا کا تو جو کنسپٹ تھا وہ بہت کلیئر تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ریاست ہندوستان کے ساتھ متحد ہو یا ہندوستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو. چونکہ وہ اتنا عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ میری ریاست جو ہے یہ میجارٹی مسلم ریاست ہے، اور اگر میں فیصلہ کرتا ہوں ہندوستان کے ساتھ الحاق کا تو میری ریاست میں خرابی پیدا ہو جائے گی، بغاوت پیدا ہو جائے گی. اگر میں فیصلہ کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ تو اس کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ جموں کا صوبہ جو تھا وہ ہندو اکثریت کا صوبہ تھا، وہ ایک بہت ہی یعنی کہ فکس کے اندر ایک بہت مشکل حالت میں تھا. اس کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ملکوں کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو جائے اور یہ دونوں ملک اس ریاست کی مدد کریں، اس کی ترقی میں، اس کی افزائش میں، اور اس کے ساتھ وہی تعلق قائم رکھیں جو برطانیہ کے ساتھ اس ریاست کا تھا. لیکن پروفیسر جب مہاراجا نے قائد اعظم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا تو پھر قبائلی بھیجنے کا کس کا حکم تھا، یا کیوں بھیجے گے؟ قبائلی بھیجنے کا سبب ان کم اندیش، کم سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں کا یہ عمل دخل تھا جنہوں نے حکومت پاکستان کو غلط رہنمائی دی کہ مہاراجا کے جو عزائم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں،
اور مہاراجا جو ہے وہ پرو انڈیا ہے، اور مہاراجا جو ہے وہ ریاست کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ مہاراجا وہ شخص ہے جس نے ایک بار کوہالے کے پل پر تو بھارت کا پہلا وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھا، اس کو بھی کوہالہ کا پل پار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اپنی ریاست کے حوالے سے اتنا وہ مطلب کلیئر محب ریاست تھا، اور اپنی ریاست کو قائم دائم رکھنے کے لیے اس نے دو ٹوک یہ بات کہی ہوئی تھی کہ میں کسی کے ساتھ اس قسم کا اتحاد یا الحاق نہیں کرنا چاہتا جس سے میری ریاست کے لوگوں کے معاملات خراب ہوں، اور وہ واضح تھا اس میں۔ تو جو بھی کارروائی کی گئی، جن لوگوں نے کی ہے 22 اکتوبر کے حملہ آور ہونے کی، یعنی کہ قبائلیوں کو ریاست میں بلانے کی، یہ اقدام سراسر سیاسی بصیرت سے دور اور سیاسی تدبر سے کے خلاف اور ریاست کے اس تشخص کو برباد کرنے کے مترادف ثابت ہوا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کی غفلت کی وجہ سے آج ریاست ہماری بٹی ہوئی ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ریاست کے لوگ ابھی تک جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے سیاسی حاکمیت کے لیے، اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، اس کی ذمہ دار یہ دونوں ملک ہیں جنہوں نے ریاست جموں کشمیر پہ ناجائز اور غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیں۔ یہ لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں، یا ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ ایک سامراجی منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کے تحت ہندوستان کو تقسیم کر کے ریاست کو بھی تقسیم کیا جانا تھا۔ ایک آپریشن ہے جس میں یہ قبائلی حملہ بھی شامل ہے، اس آپریشن کا نام ہے آپریشن گلمرگ۔ یہ آپریشن ریاست جموں کشمیر کے اندر جو یہ حملہ ہوا ہے، یا جو ریاست جموں کشمیر کے اندر جو قبائلی داخل ہوئے ہیں، یہ ایک منصوبہ گلمرگ، آپریشن گلمرگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عموماً لوگ اس منصوبے کے حوالے سے جانکاری نہیں رکھتے۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح ہندوستان کو تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح ریاست جموں کشمیر کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ گویا تقسیم کا منصوبہ کوئی ہندوستان پاکستان کی کوئی غفلت کی وجہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ انگریزوں کے ہندوستان کے تقسیم کرنے اور امریکی سرپرستی میں ہندوستان کو تقسیم کر کے ریاست کو بھی ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک پرانی سامراجی کوشش تھی۔ وہ کوشش جو ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے، چونکہ اس وقت جو پاکستان کی فوج کے سربراہ تھے اور جو ہندوستان کی فوج کے سربراہ تھے، پاکستان کی فوج میں جنرل گریسی اور میسروی تھے، اور اسی طرح ہندوستان کی فوج کے سربراہ بھی انگریز ہی تھے، اور وہ انگریزی فوج جو تھی وہ بھی امریکن کمانڈ میں ہی کام کر رہی تھی، اور امریکنز کا یہ منصوبہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، اسی طرح ریاست کو بھی تقسیم کر کے کچھ حصہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے اور کچھ حصہ ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر ہم لوگ تو استعمال ہوئے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی قیادتیں چاہے ادھر ہیں چاہے ادھر ہیں، ان کو نہیں پتا چلا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کو وائٹ پلان کہا جاتا ہے، اس کو مارشل پلان کہا جاتا ہے۔ یہ برٹن ووڈ کانفرنس جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی ہے، یہ اس کا پلان تھا۔ تو ہم تو لوگ استعمال ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ ریاست میں حملہ کون کرا رہا ہے، یہ کس کی سازش ہے، یہ کس کا منصوبہ ہے، یہ مارشل پلان کیا ہے، یہ وائٹ پلان کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو برٹن ووڈ کانفرنس ہوئی تھی 47 میں، 45 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کے کیا لوازمات تھے، اس کی کیا حدیں تھیں، اس میں کیا کیا جانا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ایک بات ذہن میں رکھیں میرے سننے والے بھی، کہ اگر موقع ملے تو ہمارے قارئین جن کو کشمیر سے وابستگی ہے، کشمیر سے محبت ہے، یا کشمیر کی جغرافیائی وحدت سے، کشمیر کی جو اس کی سیاسی حیثیت جو ہے، اس کی اہمیت جو ہے، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہمارے کشمیری بھائیوں کو یا پاکستان ہندوستان کی سیاسی پوزیشن کو یا ان کی دائمی تعلقات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ منصوبوں کو پڑھیں، آپریشن گلمرگ کو دیکھیں وہ کیا تھا۔
اسی طرح وائٹ پلان کیا تھا، اسی طرح جو مارشل پلان جو تھا وہ کیا تھا، اسی طرح جو برٹن ووڈ کانفرنس تھی وہ کیا تھی. یہ ایک بڑا سامراجی نظام تھا جس کے اندر ہندوستان بھی تقسیم ہوا اور پاکستان بھی تقسیم ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو مقامی قیادتیں تھیں وہ مذہبی طور پر جذباتی ہو کر یا سیاسی تدبر کی کمی کی وجہ سے وہ ایک خاص وہ ایک منصوبے کے اندر الجھ گئیں، اور اس کے الجھاؤ میں انہوں نے اس 22 اکتوبر کے حملے کو بھی اپنی نجات یا برات کا وسیلہ سمجھا. حالانکہ یہ 22 اکتوبر کا جو قبائلی حملہ ہے یہ ریاست کو تقسیم کرنے کا سبب بنا ہے، اسی وجہ سے ریاست تقسیم ہوئی ہے. اور ہم اس حملے کو ہر حال میں آن نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو رد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسی حملے کے نتیجے میں ریاست تقسیم ہوئی ہے. کہ ہماری ریاست جموں کشمیر، جس میں جموں ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، اقصائے چین ہے، یہ ایک ریاست ہے. اس ریاست کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اس ریاست کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ریاست کے لوگوں نے کرنا ہے، اور اس ریاست کے لوگوں کو ریاستی تشخص بحال کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. یہ نہ ہندوستان کے خلاف کوئی بات ہے، نہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی بات ہے، نہ کسی اور حوالے سے یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو عالمی اقوام یا یو این او والے یا مطلب کہ جو ہمارے اقوام عالم کی جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہیں اس کے منافی یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی ہے یہ بیسیکلی ریاست جموں کشمیر کے آر پار، خونی لکیر کے آر پار، اس طرف اور اس طرف ریاست کے تشخص کی بحالی کی ایک جاندار اور شاندار کوشش ہے. اور ہندوستان، پاکستان یا دیگر جو اقوام اس کے اڑوس پڑوس میں بستی ہیں ان کو چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی بنیادی حقوق کی بحالی میں تعاون کریں، ریاست کا تشخص بحال کروائیں، ریاست کے وسیلے سے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کا وسیلہ بنائیں اس ریاست کو. یہ ان دونوں ملکوں کے لیے محبت اور ترقی کا پل بننا چاہیے، اور اس کا بحالی یعنی اس کی سیاسی بحالی، اس کی جغرافیائی بحالی، اس کے حقوق ملکیت اور اس کے ساتھ کیے گئے معاہدے معاہد جو ہیں دونوں ملکوں نے کیے ہوئے ہیں یا اقوام عالم نے کیے ہوئے ہیں، سب کو مل کر وقت آ گیا ہے کہ اب ہم 1940 یا 39 یا 2000 کی صدی میں نہیں ہیں، ہم اب 21ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں. اور 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں وہ معاشی تقاضے ہیں، عسکری تقاضے ہیں، یا کوئی بھی عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کا یہ تقاضا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت بحال کی جائے اور ان کو متحد کیا جائے، ریاست کو متحد کیا جائے، اور اس ریاست کے ذریعے دونوں ملک یا باقی ملکوں کی تعمیر و ترقی کا راستے کھولے جائیں اور وہ راستے ہموار کیے جائیں. جی پروفیسر صاحب، بالکل یہ 22 اکتوبر 1947 کو جو ریاست کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو ہر کشمیری جب اس واقعے کو دیکھتا ہے یا اس پورے سسٹم کو دیکھتا ہے تو وہ اس میں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ریاست کے لوگ، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے تھے یا ریاست کے لوگ، ریاست کے رہنے والوں کا کشمیر جو ہے نا وہ ریاست کے لوگوں کا ہے، اس میں رہنے والے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ماضی کی غلطیوں کو، یہ تلخ حقیقتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں بتائی گی، اور ماضی میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان پہ ڈٹنے کے بجائے ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ریاست کے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے اس جو رائے کا حق ہے وہ حق استعمال کر کے ریاست کے لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کر. جی بالکل پروفیسر صاحب، اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ریاست کے لوگوں کا جو حق ہے ان کو حق دیا جائے، اور ریاست کے جو جتنے بھی معاملات ہیں ریاست کے لوگ ہی حل کریں گے. اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. اور میں اس میڈیا کے توسط سے بھی دونوں ملکوں کی جو قیادت ہے ان کو بھی مل بیٹھ کے اس ریاست کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست اور جو امن اور شانتی کا گوارا بنے، یہ ریاست ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک